صالح، السلام علیکم یا نبی صالح، السلام علیکم یا رسول صالح، مختلف اندازات، القابات، انعامات، اکرامات سے اللہ کے پیغمبر سے درود و سلام کے بارش کے قطرے برسے. حضور فرماتے ہیں میں بیت المقدس میں قدم رکھ چکا. اب جبریل امین نے نماز نفل کا انتظام کرایا اور جب نماز نفل کی باری آئی میرے دوستوں توجہ کرنا علماء دیوبند کی اگلا کا رضاکار کارکن خادم نوکر چوکیدار اور ان کے شاگرد ہونے کے لاتے تھے پیغمبر کی سیرت کے بارے میں علماء دیوبند کے عقیدے اور اعتقاد کا اظہار کر رہا ہوں کہ حضور جو بیت المقدس میں پہنچے اور نماز کے لیے فتح بن گئی سارے پیغمبر کرے ہیں تو اندازہ خطابت اور تخیلات و تصورات کی دنیا میں کہتا ہوں کہ جبریل نے رب سے پوچھا ہوگا اللہ آج تیرے تو سارے پیغمبر کھڑے ہیں, آج تو 1,24,000 نبی موجود کھڑے ہیں, اللہ آج امامت کے مسئلے پہ کس نبی نے کھڑا ہونا ہے, آج امامت کا تاج کس کے سر پہ آئے گا, آج قیادت کا پھیرا کس کے گلے میں آئے گا, آج تیرا امامت و قیادت کے کندھے کس کے کندھے پہ سجائے جائیں گے, اللہ آج امامت کے مسئلے پہ کسے کھڑا کرو, اس پیغمبر آدم کو کھڑا کر دوں کہ جس کو پیدا کر کے تو نے سارے فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا, رب نے کہا آج اس کی بھی باری میں اللہ پھر اس نبی نوح کو کھڑا کر دوں کہ جس نے 950 سال تک اپنے وجود کے پتھر برباد کر کے کئی توحید کے پرانے گائے تھے, رب نے کہا اس کی بھی باری نہیں, اللہ پھر اس پیغمبر یونس کو کھڑا کر دوں کہ جس کو تو نے 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت رکھا, رب نے کہا اس کی بھی باری نہیں, اللہ پھر اس نبی زکریا کو کھڑا کر دوں کہ جس نے تیرے نام پر ارے تیرے گردن کٹا ماری, رب نے کہا اس کی بھی باری نہیں, اللہ پھر اس پیغمبر یحییٰ کو کھڑا کر دوں کہ جس نے یہودیوں کی تلواروں سے اپنی گردن کے تیرے نام سے تنسے جدا کرا دیا, رب نے کہا اس کی بھی باری نہیں, اللہ پھر اس پیغمبر موسیٰ کو کھڑا کر دوں کہ جس سے پورے کائنات کو اپنے جلوے دکھائے, جس کو کلام کرتے کلیم اللہ بنایا, جس کی لکڑی کے اشارے کے دریاؤں میں راستے بنائے, جسے طلاق دیتے مقدس رسول بنایا, فرمایا اس کی بھی باری نہیں, اللہ پھر اس پیغمبر یعقوب کو کھڑا کر دوں کہ جس کو 40 سال سے گریے نے مبتلا رکھا, فرمایا وہ بھی نہیں, اللہ پھر اس نبی یوسف کو کھڑا کر دوں کہ جس کو مصر کے کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت تخت کا وارث بنایا, رب نے کہا وہ بھی نہیں, اللہ پھر اس پیغمبر ابراہیم کو کھڑا کر دوں کہ جس کو نارے نمرود میں جنت کے باغیچے آباد کر کے دیے, رب نے کہا وہ پیغمبر بھی نہیں, اللہ پھر اس اسماعیل کو کھڑا کر دوں کہ جس کی ایڑی کی وجہ سے آب و زمزم کو چکمے جاری کر دیے, فرمایا وہ پیغمبر بھی نہیں, اللہ پھر اس پیغمبر یونس ادریس کو اس پیغمبر ایوب کو کھڑا کر دوں کہ جس نے بیماری کی حالت میں 40 برس تک تیرا شکرانہ ادا کیا, اللہ نے کہا وہ پیغمبر بھی نہیں, اللہ پھر اس نبی سلیمان کو کھڑا کر دوں کہ جس کو تخت پہ بٹھا کر تو نے ہوا فضا خلا کی سیر کرا ڈالی, رب نے کہا وہ پیغمبر بھی نہیں, اللہ پھر اس نبی کو کھڑا کر دوں کہ جس نبی کو تو نے جنوں اور انسانوں کا بادشاہ بنایا, فرمایا وہ پیغمبر بھی نہیں, اللہ پھر اس نبی کو کھڑا کر دوں کہ جس نبی سے انگلی کے اشارے پر آپ نے قبروں کے مردوں کو زندہ کر دیا, فرمایا وہ پیغمبر بھی نہیں, اللہ پھر اس نبی کو کھڑا کر دوں کہ جس نبی کی انگلی کے اشارے پر پتھروں سے اونٹنی پیدا کر دی, رب نے کہا وہ پیغمبر بھی نہیں, اللہ سے کیا کروں, کیا رات کے رب نے کہا جبریل ایسا کر وہ انگلی مبارک پکڑ جو زمین سے اٹھے آسمان کے چاند کے ٹکڑے پر جائے, وہ انگلی مبارک پکڑ جو زمین سے اٹھے چلتے سورج کو روک ڈالے, وہ انگلی مبارک پکڑ کہ جو انگلی مبارک اگر پانی کے پیالے میں جائے تو اسی انگلی سے پانی کے چشمے میں پڑے, وہ انگلی مبارک پکڑ جس انگلی کو لگا ہوا یاد رہا اگر علی کی آنکھوں پہ لگے آنکھوں کا درد چوس لے, اگر ابو بکر کی ایڑی پہ لگے ایڑی کو زہر چوس لے, آج وہی مقدس مطہر مکرم منور معمر محتر ہاتھ مبارک پکڑ اور مسئلے پہ کھڑا کر, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات سمجھ لے جہاں پہ میرا محمد کھڑا ہوگا وہاں پہ چاہے آدم کھڑا ہو ہے بات لیکن کھڑے گا پیچھے, چاہے جناب نوح کھڑے ہوں ہے تو گئے والد گرامی لیکن کھڑے گے پیچھے, چاہے جناب ابراہیم کھڑے ہوں ہے تو گودا لیکن کھڑے گے پیچھے, رب کائنات نے کہا میرے پیغمبر جہاں پہ تم ہوگا پوری کائنات جمع ہو جائے, امامت تیرے مقدر میں, قیادت تیرے مقدر میں, قیادت تیرے مقدر میں, اور ساری کائنات کا اول آخر تو ظاہر و باطن حاصل تو پوری کائنات میں تیری امامت چلے گی, تو بس میرے سنی مسلمان بھائیوں عقیدہ بناؤ کہ اگر میرا پیغمبر پوری روح زمین سے ہر وقت حاضر و ناظر ہوتا تو اگر آج بھی اور پیغمبر حاضر و ناظر ہوتے تو کوئی مولوی مسئلے پہ نہ ہوتا, کوئی پیر ضلعت اور کوئی ولی نہ امامت کرانے کے لیے مسئلے پہ کھڑا نہ ہوتا, جہاں پہ پیغمبر کھڑا ہو وہاں آدم بھی پیچھے ہے, لوگ بھی پیچھے ہیں, 1,24,000 پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں, اگر آج بھی میرا اور تیرا پیغمبر اس دنیا میں ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہوتا تو پھر کوئی نبی کوئی ولی کوئی روز کتب و دال کوئی بھی بڑے سے بڑا مولوی پیر مسئلے پہ نہیں آ سکتا, تیرا اور میرا عام مولوی اور پیر کا مسئلے پہ کھڑا ہونا یہی بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ روزۃ من ریاض الجنہ میں میرے صحابہ ہے, اللہ کے پیغمبر جب تھے تو پوری کائنات کے نبی پیچھے کھڑے تھے, میرا اور تیرا نبی سب سے آگے کھڑا تھا, اگر آپ بھی نبی ہوتے تو نبی مسئلے پہ ہوتے, مولوی مسئلے پہ پیچھے کھڑا.
یہ بات ٹھیک ہے غلط؟ اگر عقیدے کی بات موحد بات کا موحد دیتا ہوں توحید کی طرف اشارہ ضرور کروں گا کہ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو یہ آنا کیسا، یہ جانا کیسا، یہ مکہ کیسا، یہ مدینہ کیسا، یہ بدر کیسا، یہ احد کیسا، یہ خیبر کیسا، یہ خندق کیسا، یہ ثور کیسا، یہ ہرا کیسا. اللہ کے نبی ہر جگہ ہوتے. کبھی تم نے سنا ہے کہ خدا آج مکے آیا کل مدینے جائے گا؟ لیکن میں نے تو پڑھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر مکے سے پھر مدینے گئے، مدینے سے طائف گئے اور ثور میں گئے، ہرا میں گئے، بدر میں گئے، احد میں گئے، خیبر میں گئے، خندق میں گئے، مختلف علاقوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، صحراؤں میں، وادیوں میں گئے اور اللہ کی توحید کا ترانہ اور پرچم بلند کرتے رہے. میرے دوستوں تو یہ بھی معراج نے عقیدہ دیا کہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر اگر اللہ کا پیغمبر ہوتا تو پھر صاف طرح کے آستے میں اللہ کے پیغمبر کو سفر نہ کرنا پڑتا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جیسے پوری دنیا میں تھے ویسے آسمانوں پہ بھی ہوتے. لیکن معراج نے سبق دیا کہ اگر حضور ہر جگہ ہوتے تو پھر آسمانوں پہ جانے اور آنے کی باتیں کبھی نہ کی جاتی. تو یہ جانا اور آنا بتاتا ہے کہ جب حضور زمین پہ تھے تو آسمان پہ نہیں تھے، جب آسمان پہ تھے تو زمین پہ نہیں. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط؟ آسان کی بات. اس کے بعد حضور اکرم سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے امامت کرائی، سارے پیغمبروں نے سیکھے، نماز نفل ادا کی اور حضور فارغ ہو گئے. اب پھر افتخار سے کہتا ہوں کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک رفرت کی سواری پیش کی گئی، وہ رفرت کی سیڑھی پیش کی گئی کہ جس سے اللہ کے پیغمبر نے قدم رکھے اور کائنات کے رب نے کس طرح سے معراج کی طرف سفر شروع کیا. کائنات کے رب نے جب وہ سفر شروع کیا تو میں اپنے انداز میں بھی اس کی عکاسی کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے جب اس رفرت کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا تو اللہ کے پیغمبر کے قدم زمین سے اوپر چلے گئے اور پوری روح زمین پیغمبر کے قدموں کے نیچے آ گئی. میرے دوستوں توجہ کرنا، اب رب کائنات کے پیغمبر نے جناب جبریل سے کہا ہوگا کہ اے جبریل یہ تو بتا کہ مجھے جو میرے رب نے کہا تھا کہ محبوب میں نے پوری کائنات میں تیرا کام اونچا کر دیا ہے، اب تو میں زمین سے اونچا آ گیا، زمین میرے قدموں کے نیچے آ گئی، میرے شان کی انتہا یہی تو نہیں. تو جبریل نے جواب دیا ہوگا نہیں پیغمبر ورا پانا نہ کر دیتا، آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہے. میرے پیغمبر نے ایک قدم اور اٹھایا، پیغمبر کے قدم ہوا سے خزانے گئے، جواب دیا ورا پانا نہ کر دیتا، آپ کا مقام تو اور بھی اونچا ہے. پیغمبر نے ایک قدم اور اٹھایا، نبی کے قدم ہوا خزا سے کھلانے گئے، جواب دیا ورا پانا نہ کر دیتا، پیغمبر آپ کا مقام تو اس سے بھی اونچا ہے. میرا پیغمبر پہلے آسمان پہ گیا، جواب ملا ورا پانا نہ کر دیتا، پیغمبر دوسرے آسمان پہ گئے، جواب ملا بڑا پانا لگا دیکھا، پیغمبر تیسرے آسمان پر گئے، جواب ملا بڑا پانا لگا دیکھا، پیغمبر چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر گئے، جواب ملا بڑا پانا لگا دیکھا. اب میرے دوستوں توجہ کرنا، عکاسی اس طرح کروں گا کہ اب جب اللہ کا آخری پیغمبر سرکانہ کعبہ پہنچنے اور اگنا کی حدود علامتہ پہ پہنچ گئے تو کائنات کے رب نے فرمایا ہوگا میرے پیغمبر دنیا پوچھتی ہے کہ اس نبی کا مقام شان عزت آخری وجاہت نبوت رسالت شریعت منقبت کیا ہے، اس نبی کی سیرت و صورت کیا ہے، اس نبی کا مقام رفع ذکر کیا ہے. تو میرے پیغمبر آج اپنے قدموں کے قدموں پہ ذرا توجہ کو کر، اپنے قدموں کے نیچے نظر نبوت کو ڈال کہ دیکھ تو صحیح میں نے کتنی چیزوں کو تیرے قدموں کے نیچے رکھا اور تیرے قدموں کو کتنی چیزوں سے اوپر لے گیا. تو کائنات کے رب کے پیغمبر نے جب اپنے نظر نبوت سے ڈالا ہوگا تو آج نظر آیا ہوگا معراج کی رات میں لچھے یہ نمونوں کی اکھ یہ سیمپل اور پوری کائنات کے سامنے آیا ہوگا کہ رب کائنات کے پیغمبر نے جب اپنی نظر